السلام علیکم معزز ساتھیو، اوپینین لینڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ایک بانو قدسیہ صاحبہ کا ایک کال پڑا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا انتظار کرنا بہت اذیت ناک ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو بھول جانا بہت مشکل کام ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ اس سے بھی زیادہ اذیت ناک بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا اور یہ سوچ پالنا کہ آیا بھولنا ہے یا انتظار کرنا ہے، یہ جو گفتگو کی کیفیت ہے یہ زیادہ تکلیف دہ ہے۔ بات بہت گہری ہے، بہت سچائی ہے، اور زندگی کے بہت سارے مختلف پہلوؤں سے یہ ہم سب اب زندگی کسی دور میں ایسے وقتوں سے گزرے ہوتے ہیں۔ آئیے کیوں نہ آج کوشش کریں تھوڑا سا کوئی ایسی ٹیکنیک سیکھنے کی، کوئی ایسی چھوٹی سی مشق سیکھنے کی جس سے ہم برے خیالات، تکلیفات یا وہ چیزیں جو ہمیں بہت ہرٹ کر رہی ہیں، ہمیں پرابلم کر رہی ہیں، ہمارے لیے مشکل ہماری زندگی میں اور ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں، ان سے ہٹا جائے۔ یہ ماہرین نفسیات اس کو بہت روٹین میں یوز کرواتے ہیں، اور اس کے بارے میں بہت ساری کتابوں میں آپ کو مستند کتابوں بھی ملے گا، آپ کو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے پورے اس کے اوپر آڈیوز ملیں گی، آپ کو ان کے پروگرامز ملیں گے۔ ایک چھوٹے سے طریقے سے، آسان طریقے سے میں بھی ایک کاوش کر رہا ہوں کہ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی ایک ٹائم مخصوص کر رہے ہیں ہر روز، یہ کچھ دن آپ کو لگاتار کم از کم ایک ہفتہ 10 دن آپ کو ریگولر کرنی پڑے گی۔ آپ کسی واقعے، کسی انسان، کسی سوچ سے، کسی کیفیت سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، کسی برے ناخوشگوار تجربے کو، کسی انسان نے آپ کے ساتھ بہت کو برا کیا، اور یا کوئی ایسا بہت بھیانک کوئی حادثہ، کوئی ایکسپیرینس جس سے کو آپ بھولنا چاہتے ہیں اور زندگی میں آگے موو کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ خاموشی سے ایک پرسکون جگہ پہ ڈھونڈیں، اور جہاں پہ شور نہ ہو، اور سانس لیں لمبے لمبے، اور پھر آہستہ آہستہ ناک کے ذریعے سانس لیں، اس کو اپنے سینے میں اس کو ٹھہرائیں، روکیں، اور محسوس کریں کہ سانس آپ کے پھیپھڑوں میں جکڑا ہوا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو اپنے منہ کے ذریعے آہستہ آہستہ اس کو سانس کو باہر نکالیں، جتنی دیر آپ آسانی سے روک سکیں، اپنے اوپر زبردستی نہیں کرنی۔ یہ آپ 3 یا 5 یا 7 مرتبہ یہ آپ سانس کو انہیل اور ایکزیل کرنے کا، سانس لینے اور باہر نکالنے کی یہ مشق کریں آنکھیں بند کر کے۔ اس سے آپ کا ذہن تھوڑا خالی ہوگا۔ پھر آپ تصور کیجئے، قائم کیجئے کہ آپ کسی سینما ہال میں موجود ہیں، اور آپ کے سامنے اسکرین پہ وہ منظر چل رہا ہے، ایک بہت پوری مکمل روشنی رنگ کے ساتھ چل رہا ہے، اور آپ اکیلے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی اور اس منظر میں شریک نہیں ہے، آپ اکیلے اس سینما ہال کی ایک سیٹ پہ بیٹھے اس کو منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ منظر آہستہ آہستہ اس میں گڑگڑاہٹ شروع ہو گئی ہے آوازوں میں، اس سارے واقعہ وہی چل رہا ہے جو مشکل ترین آپ کا واقعہ ہے، جس سے نکلنا چاہتے ہیں، وہ انسان جس کو آپ بھولنا چاہتے ہیں۔ اس کے رنگ دھیمے پڑنے شروع ہو گئے ہیں، کبھی جیسے پرانے وقتوں میں VCR پہ یا ٹی وی پہ خراب ہو جاتے تھے تو کبھی لائنز آنا شروع ہو جاتی تھیں، یا کیبل خراب آ رہی ہو تو وہ ڈاٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سب ہوتا جا رہا ہے، اور آپ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو الجھن ہو رہی ہے، لیکن آپ اس کو پھر آواز میں گڑگڑاہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ یہ پورا پروسیس اس کو ہونے دیں، آپ کو اس کی جو رنگینی، اس کا جو سارا شارپنس ہے، اس کا جو سارا جو آوازیں ہیں، جو ساری جو ہیں، وہ آہستہ آہستہ گڑگڑاہٹ میں بدلنا شروع ہو گئی ہیں، رنگ پھیکے، یا بہت ساری تصویر میں خرابی ہو گئی، اور آپ کے سامنے سینما کی طرح ایک اسکرین چل رہی ہے جس میں آپ اپنے ہی آپ کو دیکھ رہے ہیں اس منظر میں، اور خود آپ باہر بیٹھ کے ایک ویور کی طرح، ایک ناظرین کی طرح آپ اس سارے منظرنامے کو دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر اس کو 2-4 منٹ اس کو دیکھیے، 3 سے 4 منٹ اس کو دیکھیے منظر کو، پھر آہستہ آہستہ سانس پھر انہیل اور ایکزیل کیجئے، اور اس سے نکل آئیے، اور اپنے آپ کو کوئی سٹیٹمنٹ مت دیجئے۔ اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ پھر دوبارہ پھر اس کو دہرائیے اگلے دن،
ایک مخصوص وقت رکھ لیجئے، صبح شام رات، اور اس کو جو ہے اس کو کیجئے۔ آپ انشاءاللہ اس سے بہت جلد آپ کو بہت افاقہ ہوگا، آپ کیا کہتے ہیں یقینی طور پہ اس کیفیت سے نکل آئیں گے۔ آپ کا لاشعور اس چیز کو پک کر لے گا کہ اس میں نہ کوئی رنگینی ہے نہ کوئی اکتاہٹ ہے۔ وہ آپ کا لاشعور جب اکتاہٹ کا شکار ہونا چاہے گا، اس منظر کو گڑگڑاہٹ، شور شرابے، پھیلے ہوئے رنگوں کے ساتھ اور بہت سارے نقطوں، دھبوں اور لکیروں کے ساتھ جب دیکھنے کا، تو آہستہ آہستہ آپ کا ذہن سے، آپ کے شعور، لاشعور، تحت الشعور سے، سب کانشیس انکانشیس مائنڈ سے وہ بات نکلنا شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ جب یہ مشق کر لیں، اس کے بعد آپ اس بات کو سوچا نہ کریں، اس کے بارے میں غور نہ کریں، اور یہ جب بھی سوچ آئے یہ خیال رکھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو خود یہ سٹیٹمنٹ دینی ہے کہ کل جب میں یہ مشق کروں گا، یہ کروں گی، تب دوبارہ اس پہ میں غور کروں گا، تب دوبارہ میں نے دیکھنا ہے نا اس پورے منظر کو، میں نے سننا ہے اس ساری باتوں کو، وہ جو بھی تکلیف دہ باتیں ہوئی تھیں۔ تو اس کو آپ کرتے کیجئے، یہ 5 دن، 7 دن، 10 دن انشاءاللہ اس کو ریگولر کریں گے تو اس سے آپ کو بہت فرق پڑ جائے گا۔ وہ منظر آپ زندگی میں شاید کبھی نہ بھولیں۔ انسان کا ذہن جو ایکسپیرینس کر لیتا ہے وہ بھولتا نہیں ہے، آپ کے ذہن سے فیڈ آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے ذہن، آپ کے لاشعور سے وہ بات محو ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے لیے اگر تصور میں کبھی آئے گی، کوئی آپ کو کوئی بھی انسان آپ کے ارد گرد کو یاد کرائے گا، وہ یاد ہے وہ واقعہ، وہ کیا ہوا تھا، اس نے کیا کیا تھا، آپ کے ذہن میں سرسری سے وہ خاکہ بنے گا اور آپ اس سے آگے نکل جائیں گے۔ آپ یا تو ہنس کے ٹال دیں گے یا پھر آپ اس چیز کو بے معنی سمجھیں گے، اور یہ انسان ایسے ہی ہے، آپ کے لیے بے ضرر ہو جائے گا اس تکلیف سے نکلنا۔ پھر آپ کو کسی کا انتظار ہو وہ بھی انشاءاللہ چھٹ جائے گا، جو ایسا انتظار جو کسی کو معنی نہیں ہے، اور وہ جو ہے کھو دینا والی کیفیت، اگر کسی بھی چیز کو کھو دیا ہے، کسی انسان کو، کسی کے مال اسباب، کوئی چیز جو ہے، اس ساری جو بھی مشکل ہے، تکلیف ہے، اس سے نکلنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنے بارے ضرور بتائیے گا، اس پہ آپ نے کتنا عمل کیا، آپ اس کو کیسا جانا، اس کے بارے میں مزید کوئی معلومات چاہیے ہوں تو ضرور آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے، اور بات پسند آئی ہو تو آئندہ انتظار کیجئے اگلی دفعہ بہت جلد پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے ہی ایک نئے ٹیکنیک کے ساتھ، بہت آسانی سے، جو آپ گھر بیٹھ کے، کہیں بھی باغ میں بیٹھ کے، کسی بھی کونے میں بیٹھ کے آپ آرام سے کر سکیں، اس کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔